بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سیدھے سعودی عرب سے اسرائیل پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کی ایک تقریر اور تقریر سے پہلے ان کا جو سعودی عرب میں کیے جانے والا رقص ہے، یہ تقریر اور یہ رقص بہت سے سوالات سعودی عرب میں چھوڑ آیا ہے، اور ان سوالات کی گونج ہمیں پاکستان میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ اور پاکستان میں لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت تفصیل سے دہشت گردی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کچھ ایسے ممالک کا بھی ذکر کیا جو دہشت گردی کا شکار ہیں اور ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا گیا۔ ان ممالک میں انہوں نے بھارت کو شامل کیا، لیکن پاکستان کا ذکر بھول گئے یا انہوں نے جان بوجھ کے پاکستان کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے کیا یہ سوال جنم نہیں لیتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کا ذکر نہ کرنا، اور پھر یہ جو اجتماع تھا جس کو عرب نیٹو کانفرنس کا نام دیا گیا، اس اجتماع میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو تقریر کا موقع نہ دینا، کیا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے یا ناکامی نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ وکلا نے وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں ایک اعلان کر دیا ہے، ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ مطالبہ قانونی طور پہ درست ہے، سیاسی طور پہ درست ہے، اخلاقی طور پہ درست ہے، کہیں قبل از وقت تو نہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک کارٹون دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ کارٹون اس وقت پوری دنیا میں بڑا مقبول ہے۔ اور اس کارٹون میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک عرب بادشاہ کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ عرب بادشاہ کی جیب میں ہے۔ مزید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کارٹون پوری دنیا میں اس وقت بڑا پاپولر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سعودی عرب میں تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے عزائم کا اظہار کیا، لیکن ان کا نشانہ کون تھا؟ ذرا سنیے۔ For decades, Iran has fueled the fires of sectarian conflict and terror. It is a government that speaks openly of mass murder, vowing the destruction of Israel, death to America, and ruin for many leaders and nations in this very room. Among Iran's most tragic and destabilizing interventions, you've seen it in Syria. سیریا کا ذکر کیا، اور انہوں نے الزام لگایا کہ ایران کی طرف سے سیریا میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور پھر آگے چل کے انہوں نے ان ممالک کا ذکر کیا جو کہ ٹرمپ کے خیال میں دہشت گردی کا نشانہ ہے، بڑے ہی مظلوم ہیں وہ ممالک، اور ان مظلوم ترین ممالک میں ایک ملک جو ہے وہ بھارت بھی ہے۔ انڈیا کا نام لیا انہوں نے، پاکستان کا نام نہیں لیا۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ Few nations have been spared the violent reach of terrorism. America has suffered repeated barbaric attacks, from the atrocities of September 11th to the devastation of the Boston bombings to the horrible killings in San Bernardino and Orlando. The nations of Europe have also endured unspeakable horror. So too have the nations of Africa and South America. India, Russia, China, and Australia have all been victims. But in sheer numbers, the deadliest toll has been exacted on the innocent people of Arab, Muslim, and Middle Eastern nations. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ بہت دہشت گردی ہوئی ہے، بہت سے مظلوم لوگ مارے گئے، لیکن 50,000 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کا نشانہ بنے، ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو کیوں ذکر نہیں ہوا، اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو وکلا تحریک ہے وہ کس رخ کی جانب بڑھے گی اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر اللہ خان صاحب، بہت شکریہ، وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون اور انسانی حقوق۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما۔ اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب۔ سب سے پہلے ظفر اللہ صاحب، آپ ایک دانشور بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں،
اور آپ کی بہت گہری نظر ہے ان سارے معاملات پر. ٹرمپ صاحب کا جو دورہ سعودی عرب ہے، آپ کے خیال میں کیا واقعی اس سے دنیا میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کم ہوگی یا مزید بڑھے گی؟ صاحب میری ایک مجبوری ہے کہ میں ایک حکومت کو بھی نمائندگی کرتا ہوں. اس پہ میرے اپنے ویوز ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ اپنے ذاتی ویوز بتائیں. احتیاط سے بیان کروں. امریکہ کی جو اس علاقے کی فارن پالیسی ہے بلکہ دنیا کی، وہ میرا خیال میں اس کو برطانیہ وغیرہ سے کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کے موسٹ الائے تھے. سیٹو سینٹو میں ہم گئے، عراق پیکٹ میں گئے، اور اس کے بعد جب بہت ٹیسٹنگ ٹائم آیا رشیا کی انویژن کی، پھر ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بنے ان کے ساتھ مل کے، پوری قوم نے جہاد کیا عذاب. اور جب وہ جنیوا کارڈ کے بعد معاملہ آگے پیچھے ہو گیا، ہمیں وہ جنگ کے اندر چھوڑ کے بھاگ گئے. پھر 9/11 ہو گیا. اس وقت بھی ملٹری رجیم تھی، پہلے زمانے میں بھی پتہ نہیں اتفاق ہو جاتا ہے کیا ہے. یہ بھی کبھی آپ اہل علم سوچیں کہ جب اس علاقے میں امریکہ کو خاص رول ادا کرنا ہوتا تو یہاں خاص حکومت کیوں آ جاتی ہے. اس وقت اسلام کی ضرورت تھی تو امیر المومنین آ گئے، اور جب وہ لیبرلزم لانا تھا پھر کتوں والی سرکار آ گئے، وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے. پھر دوبارہ جب ہوا ہم نے پھر جانے دی، اور اب جب وہ اس کی سیٹلمنٹ کا پرابلم ہے تو وہ کہتے ہیں انڈیا آگے آ جائے اور لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کر لیں. پاکستان کے انٹرسٹ بھی نہیں اور پاکستان کی جو قربانی ہے وہ بھی غائب ہیں. یہ تو میرا عمومی ویو ہے امریکن فارن پالیسی کے بارے میں، کہ وہ اچھے وقت کا ساتھی ہے جب ضرورت ہوتی ہے، جب مشکل ہوتی ہے وہ چھوڑ کے ہمیں چلے جاتے ہیں. ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور یہ جنگ امریکہ دیکھ لیں فل مائٹ کے ساتھ بھی وہ ننگے بھوکے افغانوں کو کٹ تو نہیں سکا. آپ مشاہدہ اس معاملات کے بڑے عالم ہیں. ہماری کتنی ضرورت ہے ان کو، یا ہمیں بھی ان کو ضرورت ہے. ہماری اپنی ضرورت بھی ہے کہ ہم نے اس وار کو جو ہے، آگ تو ہم لگائی ہم نے خود ہے. پہلے ہم خود جل رہے ہیں اس میں، ہماری فوج جل رہی ہے، ہمارے بچے جل رہے ہیں، ہماری مسجد جل رہی ہیں، آپ اور میں اس کو سفر کر رہے ہیں. دوسرا جو اس کا مڈل ایسٹ کے اندر اب جو ریسنٹلی آ رہا ہے، میرا خیال میں یہ بڑا نیگیٹو ہے. سب سے مدر بنی ہے اس کی کہ آپ نے صدام حسین، میں کہتا ہوں ظالم تھا، لیکن اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے آپ نے جعلی نظام بنایا، جعلی آپ نے مینوفیکچر کی انفارمیشن، آپ نے میسف وار ڈسٹرکشن کے لیے ریزولوشن لائے، اور اس کے بعد معاملہ شروع ہو گیا. کیا شروع ہوا وہاں سے کہ وہاں سے سیریا سے لبنان چلتے چلتے اب صورتحال یہ اپنی آگ لگائی ہوئی ہے جو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، اس سے معاملہ رکے گا نہیں. زیادہ سمجھداری کی، زیادہ انگیجمنٹ کی، امپارشیلٹی کی ضرورت ہے. ڈاکٹر شریف مزاری صاحبہ، آج امریکی سفیر صاحب جو ہیں انہوں نے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب سے ملاقات کی ہے. ابھی DGISPR نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ملاقات تو شاید پہلے سے طے شدہ ہوگی، کیا انہوں نے پاکستان کو تھوڑا راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا وہاں پہ نام نہیں لیا؟ دیکھیں جی، یہ امریکن ڈرامے جو ہے نا، ہماری لیڈرشپ پتہ نہیں یا تو ان کا کوئی سیلف انٹرسٹ ہے، لیکن اب واضح ہو گئی کئی چیزیں. یہ سعودی وہ جو میٹنگ تھی اس کے بعد پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الائنس جس میں ہمیں خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں پہلے لائیں گے جب ہمیں TORs پتہ چلے اور پیرامیٹرز پتہ چلیں گے، اس کے بعد پروسیس شروع ہوگا راحیل شریف کو NOC دینے کا. 2 دن بعد ان کو مل گیا NOC، پارلیمنٹ میں کچھ نہیں پیش ہوا. یہ سراسر قوم کے ساتھ غلط بیانی ہو رہی ہے اور قوم کو پھنسا رہے ہیں، کیونکہ کل واضح ہو گیا سعودی جو بادشاہ تھا اس نے بھی کہا ایران کو اٹیک کیا، اور ٹرمپ نے تو واضح کر دیا کہ آئسولیشن آف ایران، یعنی کہ یہ جو سارا سو کالڈ الائنس بن رہا ہے یہ ایران کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور پھر دیکھیں ظفر اللہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ امریکن جو ڈیزاسٹرز ہوتے رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے براڈر مڈل ایسٹ انیشیٹو 9/11 کے بعد کیا تھا کہ ہم جمہوریت لائیں گے عرب ممالک میں. جو مونرکیز ہیں جو ابھی تک جن کو وہ سپورٹ کریں، ادھر تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. جتنے قید آٹوکریٹک قیدیں غیر جمہوری لیکن نیشنلسٹ عرب ممالک تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے انہوں نے تباہ کر دیا. جب UN سے سیکیورٹی کاؤنسل مصر میں ڈیموکریسی آئی تھی تو کیا کیا اس کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ آ گیا نا، فوجی السیسی، جنرل الفیلڈ مارشل السیسی، اللہ کی شان. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک کر کے عرب سپرنگ کو عرب ونٹر کر دیا.
کہیں جمہوریت کو ٹکنے جدھر آئی تھی ادھر اوور ٹرن کر دی، باقی سارے توڑ دیے ممالک، آپ سارے دیکھ لیں. پھر وہ روتے ہیں کہ جی ایران کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے جب آپ نے سارے سٹرونگ عرب ممالک کو توڑ دیا، کئی ایران کے ہمسائے ہیں، تو کیا ایران کہے گا آ جاؤ امریکہ اب آپ ٹیک اوور کر لو؟ مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا. آئسولیشن آف ایران اب ان کو کھٹک رہی ہے. کتنی آئرنی ہے، ایران نے ایسے پریزیڈنٹ کو ری الیکٹ کیا جو کہ وہ انگیجمنٹ چاہتا ہے دنیا کے ساتھ، اور ادھر اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہو کے اور عرب رولرز کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں آئسولیشن آف ایران. اور سب سے ظلم جو کیا ہے کہ پاکستان جو امریکہ کے لیے وار آن ٹیرر میں گیا، ٹھیک ہے ہمارا بھی دہشت گردی کا مسئلہ تھا، بٹ ہم اپنی جنگ اپنے طریقے سے لڑتے. امریکہ نے ہمیں خجل خوار کیا، ہمیں پیسے بھی نہیں دیے، حالانکہ پیسوں کے لیے کسی کے لیے جنگ لڑنی نہیں چاہیے، بٹ بیسیکلی کولیشن سپورٹ پروگرام یہی تھا نا کہ آپ جو امریکہ کہے گا وہ کریں، اپنی فوج کو استعمال کریں، وہ آپ کو پیسے دیں گے، وہ بھی آپ کو نہیں ملے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا، ہماری شہادتوں کا نہیں کیا، حالانکہ ہم واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کا صحیح سکسیسفل لڑے، ہماری فوج اب لڑی. اور جو وہاں پہ کولیشن فورس ہے اس کا سربراہ پاکستانی ہے، تو یہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گی شکریہ رحیم نہیں، شریف؟ اور ہاں یہ بھی نہیں کہا. آگے سنیں، انہوں نے دیکھیں امریکہ کا کیا ہے، جب یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے نئی اجازت دی عراق میں جنگ کرنے کی، انہوں نے کولیشن آف دا ولنگ بنا لیا. اب انہوں نے افغان فورسز کا ذکر کیا کہ بڑی اچھی جنگ لڑ رہے ہیں. ہندوستان مظلوم، یعنی کہ اسٹیٹ دہشت گردی کر رہا ہے وہ آکیوپائڈ کشمیر میں، آپ اس کو مظلوم بنا رہے ہیں. اور پھر ایران جو کہ آئیڈیولوجیکلی خلاف ہے آئیسس کے. القاعدہ 9/11 ایران نے تو نہیں کیا، کس ملک کے شہری تھے جنہوں نے 9/11 کیا؟ اور پھر حماس جو کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے پیلسٹینین پیپل کی، اس کو آپ نے دہشت گرد کر دیا. حزب اللہ کو آپ نے دہشت گرد کر دیا. یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں. اچھا، اور یہاں پہ یہ چیز ہمیں یہاں پہ کتنا ظلم کیا ہے، اور کوئی ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ یہ چیز ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ حماس جو ہے وہ سنی ملیٹنٹ آؤٹ فٹ ہے اور حزب اللہ شیعہ ہے. تو امریکہ آؤٹ فٹ نہیں ہے، صرف جو بھی فریڈم فائٹرز جیتے ہیں. تو امریکہ کا نشانہ صرف اہل تشیع نہیں ہے بلکہ جو دوسرے سنی ہیں وہ بھی ہیں. دیکھیں جو اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈا کے خلاف ہے ان کو وہ ان کے خلاف باقی مسلم ممالک کو آگے کھڑا کر رہے ہیں، اور یہ سراسر ظلم ہے. اور سب سے زیادہ دیکھیں پرائم منسٹر نواز شریف کی میں تو بالکل سپورٹر نہیں ہوں، لیکن جب یہ باہر جاتے ہیں یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں بے عزت کیا ہے، یہ بولنے نہیں دیا نواز شریف کو. میں سمجھتی ہوں یہ ملک کی بےزتی ہے، یہ صرف پرائم منسٹر کی نہیں ہے، یہ ملک کی ہے. اور آپ اگر دیکھیں وہ جو ڈنر یا وہ جو بینکویٹ کی سیٹنگ آپ نے دیکھی تھی، غور فرمایا تھا نواز شریف صاحب کو کم لوور ڈاؤن دا رنگ دی ہے، سب سے زیادہ انہوں نے راحیل شریف کو دی ہے. شکریہ راحیل شریف. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہوں گے اپنی طرف سے، لیکن راحیل شریف کو شکریہ کرنا تھا تو پہلے پاکستانی قوم کا تو شکریہ کرتے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں. اچھا، اب رشید رضوی صاحب آپ نے یہ باتیں سنی، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو عرب نیٹو کانفرنس تھی وہاں پر پروٹوکول بھی صحیح نہیں ملا، ان کو تقریر کا موقع بھی نہیں دیا گیا. اس پہ پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے، وکلا کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پریس میڈیا اور ہم لوگ صرف اس بات پر خوش ہوئے ہیں اور جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جی سعودی فرما رواں نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا ہے پرائم منسٹر سے. ہماری خوشی اسی میں ہے، ہمیں بڑا اطمینان ہے کہ جی دو بڑے آدمیوں نے ہم سے ہاتھ ملایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انسلٹ کیا گیا وہاں بلا کے، اور ہم ایک تو پہلے ہی مسلم کنٹریز کے ڈویژن کا حصہ بنے ہیں کہ جس طرح سے مسلم کنٹریز کی یونٹی کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے تھا. جس طرح سے پہلے شروع میں جب ابتدا میں پاکستانی گورنمنٹ کا سٹانس تھا اس سے وہ ہٹ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے زیادتی کی ہے، ڈویژن پیدا کیا ہے اسلامک کنٹریز میں، اور ہمیں ملا کچھ نہیں اس کے صلے میں. ہم گئے ہیں وہاں صرف رسوائی. اور آپ دیکھیں
کتنی قربانیاں ہیں پاکستانی شہریوں کی، پاکستانی فوجیوں کی، پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی دی ہیں، اس کا اگر ہمیں اپریسیشن نہ ملے تو ہم کیوں پھر ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑیں؟ اچھا رشید رضوی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ موجودہ صورتحال میں نواز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کرنا کچھ لوگوں کے خیال میں قبل از وقت ہے؟ دیکھیں، اخلاقی طور پر تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جواز کھو بیٹھے ہیں ٹو کنٹینیو، اور ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ جب تک جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز کنکلوڈ نہیں ہوتی ہے آپ ریزائن کر دیں، اس کے بعد وہ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، میں تھوڑی سی پیچھے جاؤں، جب ان کے گیلانی صاحب، جب ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان پر کنٹیمپٹ کا چارج فریم ہوا تھا، تو اس وقت مسلم لیگ اور پرائم منسٹر کا کیا سٹانس تھا؟ سبوں نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کہ جی اب یہ اپنی مورل اتھارٹی کھو چکے ہیں، ہی شوڈ ریزائن۔ جی، یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا، لیکن وہی پرنسپل اپنے پہ لاگو نہیں کرتے ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے نا کہ آپ مشورے تو دیتے ہیں لوگوں کو، اور جب آپ اس سچویشن میں خود آتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اچھا، اب ظفر اللہ صاحب، اس پہ پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ میں ایک وکلا کنونشن ہوا، آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی کے جو حامی وکلا تھے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کافی توڑ پھوڑ کی، ہنگامہ آرائی کی، کیا یہ مناسب تھا؟ دیکھیے، میں بغیر کسی احتیاط کے یہ کہوں گا کہ جو بھی وائلنس کرے بالکل غلط ہے، انفارچونیٹ ہے، نامناسب ہے، مطلقاً غلط ہے، چاہے وہ میں کروں، چاہے کوئی اور کرے، چاہے میری پارٹی کے لوگ کریں۔ وکلاء ایک معزز لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لرنڈ فرینڈز ہوتے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ neither learned nor friend، لیکن پھر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوسائٹی کے کریم ہیں، پڑھ لکھ کے آتے ہیں، انصاف سے تعلق ہے، رول آف لا سے تعلق ہے۔ ان کو کسی طرح کی بھی قانون کو ہاتھ لینا، گالم گلوچ کرنا، دھکے دینا، جو کچھ کرنا بالکل غلط ہے۔ چاہے ججوں کے ساتھ کریں جو پنجاب میں روز ہو رہا ہے، بدقسم ججوں کو تالے لگانا، ہم سب کرتے ہیں، میں بھی وکیلوں میں سے ہوں، آپس میں لڑائی کرنا، یہ مناسب نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، لہذا میں تو ہر طرح کی وائلنس کو مطلقاً کنڈیم کرتا ہوں، کوئی بھی کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں مختصراً، اس لیے کہ جی آپ فرمائیں۔ جی رضوی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا، امین میر صاحب کی جو جلوس کو لیڈ کر رہے تھے وہ وہاں کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھٹا صاحب تھے۔ لوگوں نے تصویریں دی ہیں، کلپنگز ہیں اس کی، ایڈیشنل باقاعدہ اٹارنی وہ نعرے جنرل لگاتے ہوئے لوگوں کو لے کر آئے، اپنے آفس سے نکلے۔ اچھا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں وہ پہلے ایم این اے ہوتے تھے؟ جی وہ تو یہ تو بڑی ایک، دیکھیے میں تو آپ کو بتایا، میں تو سفر میں تھا، میں ابھی آیا ہوں، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ چلے آپ نے مذمت کر دیا ہے۔ میں تو بالکل کسی شکل میں بھی، اور خاص طور پر اگر یہ رضوی صاحب جیسے لوگ ہوں جو ہمارے بزرگ بھی ہیں، سینئر وکیل بھی ہیں، ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں، ادب کرتے ہیں۔ ویسے تو کسی کے ساتھ بھی میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا صورت حال نہیں، لیکن تھوڑا ایک اور فکر ہے، میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا گیلانی، اس میں فرق اس لیے کہ اس میں چارج ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہاں ابھی ایلیگیشنز ہیں، لیکن آپ کو میں، اور چونکہ پہلے دھرنا ہوا وہ ناکام ہوا، اس کے بعد لاک ڈاؤن ناکام ہوا، پھر جوڈیشل کو کی کوشش کی وہ بھی نہ ہوئی، تو میرا خیال میں ایک چیز میں ضرور آپ کو یاد دلانا نہیں چاہتا جانا ہوں، چاہیے، ایک چیز آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں بطور ایک صحافی کے، جی کہ رشید رضوی صاحب جو ہیں، جس دن پاناما کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا، اس دن تک بھی اور فیصلہ آنے کے بعد تک ان کی بہت متوازن رائے تھی، یہ کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے اس دن ان کے ساتھ بات کی تھی، اور یہ ان کی 184(3) کی جورسڈکشن پہ ان کے بڑے تحفظات تھے۔ ان جیسے متوازن اور انٹیگریٹی والے آدمی کو بھی آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔
وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ وقفے کے دوران ڈاکٹر صاحبہ آپ وقفے کے دوران بڑی قانونی باتیں کر رہی تھی ظفر اللہ صاحب کے ساتھ 62 63 ان کو چھوڑیں 62 63 کو. یہ بتائیں کہ یہ جو رضوی صاحب نے بات کی اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. پی ایم ایل این نے جب دھاوا بول دیا تھا سپریم کورٹ پہ جو توڑ پھوڑ کی تھی, اب پھر انہوں نے یعنی کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو وائلنس سے ڈسٹرپٹ کر دینا لائرز کی میٹنگ. کیا وہ سمجھتے تھے کہ میٹنگ نہیں ہوگی اگر ڈسٹرپٹ کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں اس قسم کی غنڈہ گردی لائرز کی کمیونٹی اگر کر رہی ہے تو آپ کیا قوم کو دکھا رہے ہیں؟ یہ جیسے بیرسٹر کہہ رہے تھے کہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, اور بالکل ہے, تو پھر بیہیویئر بھی کچھ ویسے ہی ہونا چاہیے نا. بٹ کیا ان کا کریں؟ ان کے منسٹرز عورتوں کو گالیاں پارلیمنٹ میں دے دیتے ہیں, ان کے وکلا وائلنس یوز کر رہے ہیں. لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں نا, یہ بیرسٹر صاحب نہیں خود یہ کتنے تو اچھے ہے, آدمی ہیں. اور میں گلیڈ کہ انہوں نے کہا کہ وائلنس غلط ہے جدھر بھی. اس کا کریڈٹ دیں آپ اور ان کو. بالکل کریڈٹ دے رہی ہوں, لیکن دیکھیں یہ اپنی ہسٹری دہراتے جاتے ہیں ان ون فارم اور another. اس پہ مجھے ذرا افسوس ہے. اچھا تو ہم بھی جو ہے وہ اب اس سے میں آگے چلنے سے پہلے ایک ٹویٹ آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کا, یو ایس امبیسڈر میٹ سی او ایس, آگے پھر انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. آور سوئل از ناٹ بینگ یوزڈ فار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اگینسٹ اینی ادر کنٹری نور ول وی ٹالریٹ اینی سچ ایکشن اگینسٹ پاکستان سی او اے ایس. یعنی کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کہا جی کہ نہ تو ہم اپنی سرزمین استعمال کرنے دیتے ہیں, کسی نے ہمارے خلاف کی تو ہم اس کو برداشت کریں گے. بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں یہ اپولوجیٹک ٹویٹ ہے, آپ ایکسپلینیشن کیوں دے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ پہلے انہوں نے کوئی الزام لگایا ہوگا نا؟ ٹرمپ نے جو سعودی عرب میں پہلے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے, ہمیں بے عزت کیا ہے سعودیز نے, جس طریقے سے ٹریٹمنٹ ملی ہے ہمارے پرائم منسٹر کو. اب ایک دن بعد یو ایس ایمبیسڈر آ کے کیا وہ کوئی ڈیمانڈ پھر سے کی ہے, کیونکہ یہ ٹویٹ سے لگتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا الفاظ, نور ول وی ٹالریٹ اینی سچ ایکشن اگینسٹ پاکستان. فیئر انف. تو اس میں تو بڑے دھڑلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار ہمارے خلاف کوئی کچھ نہ کرنا. ضرورت کیا تھی آپ کو اپولوجیٹک آپ کو ایکسپلینیشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس ایمبیسڈر نے کچھ کہا ہوگا, کچھ آ کے کرٹیسزم کیا ہوگا یا دھمکی دی ہوگی, تو آپ دھمکی نہیں دی ہوگی, کچھ الزام لگایا ہوگا. لیکن الزام آپ کو دھرلے سے کہنا چاہیے تھا یو ہیو نو بزنس, لیکن یہ کہنا کہ سوئل از ناٹ نہیں. اب دھڑلے سے اگر وہ کہیں گے تو پھر ہم سوال اٹھائیں گے کہ جی یہ آئین کے مطابق چیف آف دی آرمی اسٹاف کا دائرہ اختیار نہیں ہے. لیکن یہ اپولوجیٹک اپروچ ہے, چلیں یہ آپ کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. جی 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 دیکھیے امریکہ کا ایک غلط یا صحیح کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے. ہم پہ ہمیشہ وہ الزام لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اکراس دا بارڈر پاکستان انوالا, جس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, وہ بار بار دہراتے ہیں. اب پرابلم یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہاں سے لوگ ہم نے ضرب عضب کیا, بھاگ گئے وہاں سے, سوات سے بھاگ گئے, وہاں سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہمیں بھی پیش آ رہا ہے. مجھے تھوڑا اور خوف ہے, وہ یہ ہے کہ 2 ہفتے میں ٹرمپ صاحب نے, محترم ٹرمپ صاحب نے ایک پلان آف ایکشن انویل کرنا ہے ٹو فائٹ دس. میرا ہنچ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں خاصا سخت ہوگا. میں ایسے بات نہیں کرنا چاہتا. چلے وہ بطور طالب علم آپ سے تو بس چیف آف دی آرمی اسٹاف یہی کہہ سکتا ہے کہ وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی سچ ایکشن اگینسٹ پاکستان, اور باقی کام تو حکومت کو کرنا ہے, اور حکومت کی خارجہ پالیسی میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ امریکی سفیر جو ہے اس میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ جا کے خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. یہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا, پہلے دن ایک بات پڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب کو پتہ ہے, فارن پالیسی از دی ایکسٹینشن آف ڈومیسٹک پالیسی. آپ کا ملک اندر سے تکڑا ہے تو فارن پالیسی تکڑی ہوگی. امریکہ کے سامنے آج تک کون بولا ہے؟ اچھا اب اس پہ میں ویسے جواب اچھا رشید رضوی صاحب, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا میں واپس اس موضوع کی طرف آتا ہوں, کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں, تو آپ سپریم کورٹ بار یہ مطالبہ کریے کہ جب تک جو پاناما پہ جے ٹی ہے اس کی تحقیقات مکمل نہیں ہوتی تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اخلاقی طور پہ جواز نہیں بنتا کہ وہ وزیر اعظم رہیں. آج سپریم کورٹ کے جج جسٹس عظمت سعید صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو جے آئی ٹی ہے یہ 60 دن سے زیادہ ہم اس کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے, ہر صورت میں اس کو 60 دن کے اندر اپنا کام مکمل کرنا ہے. فرض کریں یہ جب 60 دن جب بھی پورے ہوتے ہیں وزیر اعظم جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دیتے, تو پھر آپ کا کیا لایا عمل ہوگا اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے؟
دیکھیں اس کے لیے 20 کے کنونشن میں ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنی ہے سپریم کورٹ بار کے صدر کی اور ہائی کورٹ بارز کے صدور پر مشتمل ہے، صوبائی بار کونسلوں کے نمائندوں پہ، پاکستان بار کونسل کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ یہ 27 کو ملنے جا رہے ہیں اور یہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ ابھی تو دیکھیں 1 مہینہ رمضان کا ہے، اس میں تو ہم نہیں کسی کو ڈسٹرب کریں گے، اپنی کمیونٹی کے کسی ممبر کو، لیکن ہم مختلف صوبوں میں اجلاس کر کے ایک لائحہ عمل بنائیں گے عید کے بعد تک کا، اور اس وقت تک 45-50 ڈیز ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ صورتحال سامنے آئے گی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے رمضان میں آپ کچھ نہیں کریں گے، لیکن رمضان میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب آپ کی پارٹی کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ روزے رکھیں گے، آپ روزے رکھیں گے؟ روزے تو رکھیں گے، لیکن روزوں کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنا جو نارمل کام ہے وہ چھوڑ دیں۔ اور نارمل کام ہے آپ کا جلسے جلوس؟ نہیں، میری بات سنیں، آئی تھنک رمضان میں جلسے تو نہیں ہوں گے، لیکن اور چیزیں ہم پرسیو کریں گے۔ سپریم کورٹ میں کچھ کیسز ہم نے فائل کرنے ہیں، ڈان لیکس کے ابھی آپ نے مزید کیس فائل کرنے میں سمجھتی ہوں ڈان لیکس کی رپورٹ کے ایک تو فائل ہو گیا ہے کیس، لیکن ہم اس پہ بھی سوچ رہے ہیں، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ حکومت کی پالیسیز کم سے کم انٹرنیشنلی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ پرسنل تعلقات وہ جندال کے ساتھ ہو کے پھر آئی سی جے میں میس اپ کرنا، اور کوئنسیڈنس یہ ہے کہ قطر بیسڈ وکیل آپ نے آئی سی جے بھی بھیج دیا، whose expertise اس کا ایکسپرٹیز انٹرنیشنل کمرشل لا اور آربیٹریشن نہیں، اس نے بوسنیا کا کیس لڑا ہے بھائی، سربیا کے اس نے خلاف۔ ہندوستان کا جو سب سائٹ کریں کہ جی انڈیا کو ریپرزینٹ کیا تھا اگینسٹ اینڈرون، امریکہ میں آربیٹریشن تھی، آئی سی جے میں نہیں ریپرزینٹ کیا۔ ان کی ایکسپرٹیز، ان کا بایو ڈیٹا دیکھ لیں، پرائمیرلی کمرشل انٹرنیشنل لا ہے اور کمرشل آربیٹریشن ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہمارے اپنے کنفیوژن ہم نے کاز کی نا۔ بخیر آئی سی جے پہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن ہم نے مکس کیا جورسڈکشن کو، کیس کی کہ کیس ویلڈ ہے کہ نہیں، ہم نے دونوں چیزیں مکس کی، کنفیوز کی، ہم نے میس اپ کیا۔ اب یہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بیسک چیزیں وہاں بھی گڑبڑ ہوئی تھی کہ یہ کوئنسیڈنس نہیں تھا، یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا۔ ڈیلیبریٹ؟ میں ہمارا تو یہ، ہمارے پارٹی کا بھی یہ موقف ہے۔ یہ تو جو بادشاہ ہے، یہ بادشاہ ہیں پی ٹی بادشاہ نہیں، ہم نے چلو logically میں argue بات کیا کر ہے۔ لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسٹر خاوز قریشی ون آف دا ینگسٹ کیو سی اے ان دی ہسٹری آف یو کے، پاکستان گورنمنٹ کے پہلے بھی انڈیا کے ویزا بھی کیس لڑتا رہتا ہے۔ یہ انٹرم پروویژن کیس پہ تو سٹے پہلے دن ویسے ہی مل جاتا ہے، ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ قطر بیس کہاں سے آ گیا بھائی؟ یس قطر اچھا جی، مجھے نہیں پتا، پڑھ لینا نہیں ہے قطر بیس یار، اسی بات پہ طے کر لیں۔ آپ کو ہر شے قطر نظر آتی ہے، خواب بھی قطر میں آتے ہیں، یا استعفیٰ کیونکہ خط قطر سے آتے ہیں نا، استعفیٰ یا خطر ایک بات۔ یہ پاکستان نیشنل ایشوز کے اوپر ایسے آئی سی جی کے کیسز کو ایسے نہیں اچھلنا چاہیے۔ جیسے مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، سینئر ترین وکیل پاکستان کے ایک ایمبیسڈر ہماری امریکہ میں، وہ کہہ رہی تھی 10 مئی تک ہمارے پاس تھا، ہم نے جج مقرر نہیں کیا۔ اگر جہالت ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک میموریل جمع نہ ہوں، ہیئرنگ شروع نہ ہو، ایڈواک جج نہیں ہوتے۔ انٹرنیشنل کورٹ کی جوسیشن بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یہ اس طرح کی ہماری باتیں قوم کے آگے جا کے نقصان پہنچاتی ہیں۔ پاکستان نے بالکل ٹھیک اچھا اب تو اٹارنی جنرل جائیں گے نا؟ نہیں، ہم اٹارنی جنرل جائے نہ جائے، اٹارنی جنرل کو ایک معمولی وقت ملتا ہے، اس کے اسپیشلسٹ لائرز ہوتے ہیں۔ تو ابھی خاور قریشی صاحب ہی لیڈ کریں گے؟ نہیں، ابھی تو دیکھو انڈیا نے ڈیٹیل کیس پیش کرنا ہے، میموریل جیسے کہتے ہیں، ہمیں ٹائم ملے گا، ہم اس کا جواب دیں گے، پھر اس وقت وکیل طے کیے جائیں گے، پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ ہم نے کیا آئی سی جے کا ایڈ ہاک جج جو ہے اس کی پاکستان میں کس کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا۔ ایک لمبا ایک پروسیجر ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ سوئس اٹلانٹک میں ہم غلطی سے گئے تھے 2000 میں، ہارتے آئے تھے۔ ہماری پوزیشن ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے، بہت اچھی بہتر ہے، ہم اسٹرانگ ٹیم بنائیں گے، یہ بھی ساتھ جا سکتا ہے۔ یہ پوری یہ ایک پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، ہم نے جو 1960 میں ایک دیا تھا کنسنٹ کہ ہم آئی سی جے کی کو ایکسیپٹ کریں گے جورسڈکشن اگر دوسری پارٹی نہیں آبجیکٹ کرتی، ہمیں اس سے بڑی ضلالت ہوئی۔ آر ایم آئی کیس آخری کیس تھا اس سلسلے میں جو مارشل آئلینڈز کا تھا، اس میں ہم جیت گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے 2017 مارچ میں موڈیفائی کی وہ کنسیشن۔ اچھا، اس میں وہ آرٹیکلز اگر پڑھیں ای اور آئی، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کی جورسڈکشن ہم نہیں مانیں گے، آرٹیکل ای ہے جو ہم نے موڈیفائی کیا ہے۔
اور جو آئی ہے اس میں لکھا ہے کہ وی کین withdraw any time from this consent. میں سمجھتی ہوں ہمیں withdraw کرنا چاہیے تھا, ہمیں ضرورت نہیں تھی جانے کی to the ICJ. نہ لیکن یہ بات آپ کی دوست ملیحہ لودھی صاحبہ کو بھی سمجھ نہیں آئی, کیا انہوں نے بھی لکھ دیا؟ نہیں, کیا ملیحہ لودھی نے تو موڈیفائی کر کے بھیجا تھا نا ہمارا کنسنٹ, وہ صحیح تھا, ہمیں کرنا چاہیے تھا. حالانکہ RMI کیس کیونکہ ہم نے صرف جورسڈکشن پہ آرگیو کیا, ہم جیت گئے, لیکن اس کے بعد ہم نے یہ موڈیفیکیشنز ڈالی. لیکن آپ جب ڈال رہے تھے یہ تو اس کے ساتھ ساتھ میں تو سمجھتی ہوں you should have withdrawn the consent. withdraw کر سکتے ہیں آپ وہ consent at any time. آرٹیکل آئی پڑھ لیں اس کا. میری ہمارے 35 سال ہو گئے مجھے انٹرنیشنل لا پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے, یہ لوگ بغیر پڑھے ہوئے باتیں کرتے ہیں. نہیں, میں پڑھ کے باتیں کر میں آپ کو نہیں, میری بات آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں لیٹر, وہ جو 60s میں جو لیٹر آپ نے دیا تھا پاکستان نے وہ ویک تھا. وہ تو میں کہہ رہی ہوں. مارشل آئی لینڈ میں میں پبلکلی بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ہماری ڈکلیریشن کمزور ہے, ہم نے ڈرافٹ کی ہے, میں نے ڈرافٹ کی ہے, فارن آفس نے ڈرافٹ کی ہے, ہم نے اس کو بہت سٹرانگ کیا ہے جو 27 مارچ کو ہم نے بھیجی ہے. اچھا, یہ آپ نے کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہم نے بنایا ہے اس کو. بس بٹ اس میں آرٹیکل میری بات دیکھیے, مجھے پتہ ہے, آگے چلے. ہاں, تو بات یہ ہے, اب ہم کیا بتائیں کہ مارشل آئی لینڈ کی جورسڈکشن بالکل ڈیفرنٹ ہے, کونسل ریلیشن کی جورسڈکشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. کونسل ریلیشن میں ہم نیشنل ایشوز ہیں, ہم اس میں کیا مزید بحث کریں, انشاءاللہ ہم اس پہ لڑیں گے اور اچھا لڑیں گے. کیوں لڑیں گے؟ یو ڈونٹ نیڈ ٹو. پاکستان کی کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کریں. پاکستان کو کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ آئی سی جے آج خیبر پختونخوا اسمبلی نے ریزولوشن منظور کیا کہ جو کلبھوشن یادو کو سزا دی گئی ہے اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد کیا جائے. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد ایک ایشو, ٹھیک ہے, ایک ایشو رہ گیا ہے اور میرے پاس دو ممتاز ماہرین قانون موجود ہیں, ظفر اللہ خان صاحب اور رشید رضوی صاحب. ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو FIA بلا رہی ہے, ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے, تو یہ جو سارا معاملہ ہے قانون اس میں کیا کہتا ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اس سے پہلے کہ میں رشید رضوی صاحب سے بات کروں, ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ٹی وی اینکرز کا, کچھ صحافیوں کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. بہرحال ہمارا تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں, لیکن کچھ معاملات میں واقعی ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے. اور آج ایک ایجنڈے کے تحت میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. کل پاکستان کی 52 مزدور تنظیمیں اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر صبح 11 بجے ایک مظاہرہ کریں گی, اور ان کا جو اتحاد ہے اس کا نام ہے آل پاکستان مزدور ایکشن کمیٹی. اور ان کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں مزدور کی کم از کم تنخواہ 20,000 روپے ہونی چاہیے, اور میں اس مطالبے کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. اور اس ایجنڈے کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل صبح 11 بجے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر 52 مزدور تنظیموں کا اتحاد ایک مظاہرہ کرے گا. اب رشید رضوی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو FIA کی طرف سے کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے, پوچھ گچھ کی جا رہی ہے, تو بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں ان مزدور انجمنوں کی حمایت کا اعلان کروں گا. جی بہت شکریہ. کہ بالکل ان کی تنخواہ, ان کی منیمم ویج میں اضافہ ہونا چاہیے. جہاں تک FIA کا اور اس کا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ FIA اپنے جورسڈکشن کو ایکسیڈ کر رہی ہے, اس لیے کہ جو الیکٹرانک میڈیا کا لا ہے اس پر بھی یہ ڈیفینیشنز میں نہیں آتے, ان کو یہ رائٹ نہیں ملتا ہے کہ بلا جواز کسی کو. یہ FIA خود کیسے ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ یہ آبجیکشنیبل ایلیمنٹ ہے, میٹیریل ہے, یہ آبجیکشنیبل نہیں ہے؟ وہ ان کے نزدیک تو ہر چیز پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہوتی ہے. ان کے خلاف بھی اگر کوئی بات کہے گا تو وہ بھی پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے. میں جو بول رہا ہوں FIA کے خلاف, یہ بھی پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہمیں اس کے ذرا سا جورسڈکشن FIA کا کرٹیل کرنی پڑے گی, ورنہ پھر ہم اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن رہے گا نہیں. پھر تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل میڈیا جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے. آپ دیکھیں 1 سال پہلے ٹرکی میں جو ریولوشن
کو روکا گیا ہے, جو بغاوت کو روکا گیا وہ اس سوشل میڈیا کی قوت سے, کسی الیکٹرانک لیکن یا پریس میڈیا کی وجہ آج سے ترکی نہیں ہے. کی حکومت جو ہے اگر ہم وہ اسے یہاں آج ختم کر ترکی دیں کی گے تو حکومت سوشل میڈیا اور ریگولر الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات کی آزادی کی سب سے بڑی دشمن ہے, سب سے بڑی دشمن ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بدقسمتی ہے, یہ بدقسمتی ہے. لیکن ظفر اللہ صاحب, میں دیکھیے عرض کروں کہ الیکٹرانک میڈیا اور آپ کا پرنٹ میڈیا تو پہلے ایک طرف سے ریگولیشن میں ہے, ایک نئی اسپیٹ کریٹ ہوئی ہے اور یہ ان ریگولیٹڈ ہے. پوری دنیا میں اس کا پرابلم ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کے آپ خطرات دیکھیں. میرے بارے میں ایک سینئر صحافی نے, کہیں تو نام بھی بتا دوں, شاید مسعود صاحب نے کل ایک میسج چھوڑا جو کئی لاکھ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے کہ میرا شراب کے بارے میں یہ ویو ہے, جس کے بدلے میں مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں, میرے خلاف مضامین لکھے جا رہے ہیں, ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. اب میری جان کو اس طرح خطرے میں ڈالنا یہ کہاں کی شرافت ہے؟ ٹھیک ہے, میں دیکھیے یہ ایسی ٹیریٹری ہے, میں سخت حامی ہوں ہیومن رائٹس کا, لیکن جو ایک رجیم, ریزنیبل رجیم اگر پرنٹ میڈیا کی ہے اور ایک رجیم جو ہے آپ کی الیکٹرانک میڈیا کی, سوشل میڈیا کی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اگر دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, ہمارا جو آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں کچھ لمیٹیشنز ہیں. تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ آزادی اظہار کے نام پہ توہین مذہب کرتا ہے, فوج کے خلاف الزامات لگاتا ہے, عدلیہ پہ الزامات لگاتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ چارج شیٹ کریں نا, اس کو ڈیفینڈ کرنے دیں. یہ تو نہیں کہ رات کے اندھیروں میں اٹھا کے تو بند کر دیں ایف آئی کے ہیڈ کوارٹر میں. یہ سراسر دیکھیں, پہلے ہم نے اینٹی ٹیرر ایکٹ کو حکومت نے ابیوز کیا, سیاستدانوں کے خلاف یوز کیا, انکلوڈنگ مائی سیلف. اب آپ سائبر کرائم لا کو بھی ابیوز کر رہے ہیں. یہ ان قوانین کی کریڈیبلٹی آپ خود خراب کر رہے ہیں. اور دیکھیں, کرٹیسائز کرنا کسی سٹیٹ آرگنائزیشن کو آپ کا حق ہے, اب گالی گلوچ کرنا یا غلط انفارمیشن دینا اور چیز. بہت شکریہ آپ دونوں کی. رضوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آزادی اظہار جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے, لیکن جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, اس میں جو آرٹیکل 19 ہے اس میں آزادی اظہار کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.